السلام علیکم سی ایس ایس اسپائرنٹ، ویلکم ٹو سی ایس ایس ڈریم۔ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ اسلامیات کے ایک کوشچن ڈسکس کریں گے جو کہ سی ایس ایس 2019 میں آیا ہوا کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے کہ تحریک کے حقوق نسواں کی موجودہ لہر کے تناظر میں اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ اب کل یہ کوشچن میں نے اٹیمپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو پھر میں نے اس کی جب شروع میں اٹیمپٹ کیا تو میں فل سیٹسفائی تھا کہ بھائی میں نے بہت صحیح طریقے سے میں نے کوشچن اٹیمپٹ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ لیکن جب میں نے ایویلویشن کروائی تو پتہ چلا کہ بھائی میں نے تو ہاف کوشچن کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فل کوشچن میں نے نہیں کیا۔ میں نے 12 مارکس کا کوشچن کیا ہے اور 8 مارکس کا کوشچن میں نے 8 مارکس کا جو سوال تھا وہ میں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے۔ اب اس کوشچن میں دیکھیں ہمارے پاس وی ہیو 2 پارٹس۔ نمبر 1 کی تحریک حقوق نسواں کی موجودہ لہر۔ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی ابھی جو موجودہ لہر چل رہی ہے، جو فیمنزم کی جو موجودہ وہ ابھی لہر چل رہی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ کن سے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کی تناظر میں ہم نے اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کرنا ہے۔ پہلے آپ کی 4-5 ہیڈنگز یا ان کے آبجیکٹیوز جو بھی ہیں پہلے آپ نے وہ ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پہلے خواتین کے کیا حقوق ہیں، جو ابھی جو فیمنزم کی جو ویو چل رہی ہے اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو کرنٹ ویو آف فیمنزم، اس کے مطابق ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، سب سے پہلے ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے اس کوشچن میں۔ اور اس کے بعد اسلام میں خواتین جو حقوق دیتا ہے عورتوں کو، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جو اسلامیات کا کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ادر پیپرز کی طرح ہی ہے۔ سب سے پہلے اگر جو لوگ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جو اردو میں کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تعارف میں یعنی آپ اس کوشچن میں آگے آپ نے کیا کیا ہیڈنگز ڈسکس کرنے ہیں وہ سارا آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہے، آپ کا جو انٹروڈکشن والا پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ادھر کیا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اب دیکھو ڈائریکٹ میں نے یعنی وہ جو ایک ابھی فیمنزم کی جو ویو چل رہی اس کے بارے میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، اس کے آبجیکٹیوز میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ میں نے چھلانگ لگا دیا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، میں نے زندگی کا تحفظ، پھر اس طرح ان کے وہ جو ہیڈنگز جو بنتی ہیں وہ آپ اس طرح دے دو، اور اس کے بعد قرآن سے اس کا میں نے حوالہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ادھر آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل اب یہ میں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا کی وعید ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ اب قرآن کریم کے ایک آیات کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو اگر آپ کو صورت نہیں آتا ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ لکھیں کہ القرآن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے آپ کر سکتے ہو تو کرو، دیٹس گڈ، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو ڈائریکٹ القرآن لکھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مال و تحفظ کا وہ حفاظت کرتا ہے، عورت اس کا حقوق دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یعنی تعلیم کو حق، یعنی عورتوں کو تعلیم کا حق دیتا ہے۔ اس کے بعد گھر کی عورت کا تحفظ ایک ہیڈنگ ہمارے پاس بنتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یعنی پورا کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے جو اسلام ابھی ان کو جو رائٹس دیتا ہے وہ سارا میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی جب میں نے اپنی ایویلویشن کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی میں نے تو تحریک حقوق نسواں کی موجودہ لہر کے بارے میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، جو کہ آپ کا جو 8 مارکس ہیں آپ کا اس کا بنتا ہے، اور 12 مارکس چلو میرا جو ادر پارٹ ہے یہ ہمارے پاس 2 پارٹس ہیں۔ تو سی ایس ایس میں جو کینڈیڈیٹ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ کوشچن سمجھنے میں بھی کرتے ہیں، یعنی کل میں نے جب ایویلویشن کروایا اپنی مجھے پتہ چلا بھائی میں نے تو کوشچن کا پورا 8 نمبر کا مارکس کا وہ میں نے حصہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کوشچن کو دوبارہ اٹیمپٹ کیا، اور جب بعد میں اس طرح چیک کروایا تو وہ میری کوشچن صحیح نکلی۔ تو آج میں نے پھر دوسری ایک کوشچن اٹیمپٹ کیا ہے، دوسری کوشچن ہے 2020 کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو حقوق کس طرح تحفظ کیا گیا ہے، بالخصوص پاکستان کے آئین کی روح سے جائزہ پیش کریں۔ اب اس کوشچن میں بھی 2 پارٹس ہیں ہمارے پاس، دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو کیا حقوق دیا گیا، یہ ایک الگ پارٹ ہے یہاں تک، اور اس کے بعد پاکستان کہ آئین کی روح سے جائزہ پیش کریں۔ اب پھر پاکستان کیا حقوق دے رہا ہے غیر مسلموں کو، جو مائنارٹیز ہیں ان کو کیا حقوق دے رہا ہے، ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ سیم وہی پیٹرن ہوگا، پہلے ہم تعارف لکھیں گے، اس میں ہم وہ سارے پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے پیپر میں آگے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اس کے بعد پھر میں نے اب اس کی جو ہیڈنگز بنائی وہ میں نے اس طرح کی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں غیر مسلموں کے ساتھ
حسن سلوک اور حقوق کی مثالیں، یعنی سب سے پہلے دیکھیں مشرکین مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، یہ ہمارے پاس مائنورٹیز کے حقوق کے بارے میں وہ ایک پوری وہ بنتی ہے، آپ اس کو وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنے کو کہا تھا کہ لاش کی بو حرمتی سے منع فرمایا تھا، کیونکہ وہ مائنورٹیز سے کفار تھے نا، وہ جب مکہ فتح ہو گیا تب وہ مائنورٹیز میں بن گئے۔ اسی طریقے سے پھر میں نے یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کر لیا تھا تو ان کے عیسائیوں کے ساتھ جو حقوق کیا تھا اس کے بارے میں نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اس کے بعد آ جاؤ ہمارے پاس اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق۔ اب یہ ہماری یہاں سے اب میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، کوشچن کا۔ اب میں نے اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق، اب اسلام کیا دیتا ہے غیر مسلموں کے حقوق؟ جان و مال کی حفاظت کا ذمہ ریاست کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، عزت و عصمت کی حفاظت تھے، اسی طریقے سے اور مذہبی آزادی دیتا ہے، قانونی حق اس کو دیتا ہے، سماجی اور معاشرتی رسم و رواج، مثلا ان کی شادی بیاہ پاکستان میں ہولی شولی جو بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان بھی رائٹ دے رہا ہے اور اسلام بھی رائٹ دے رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ان کو وہ فل آزادی ہے۔ اب ہمارے پاس کوشچن کا جو پارٹ نمبر 2 ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، دیکھو اکارڈنگ ٹو پارٹ نمبر 2 پاکستان میں اب غیر مسلموں کے حقوق 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو دیتا ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 33 کے مطابق کسی بندے کو اس کی مذہب، نسل، ذات پات اور رنگ کی بنیاد پر کسی کو تنگ کرنا، کوئی ظلم کرنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعلیم کا حق ہے، آرٹیکل 25 کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو 4 سے 15 سال تک ہے ان کے لیے تعلیم دینا ہے، چاہے وہ مائنورٹیز کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو، عیسائی جو بھی ہو۔ پھر اس کے بعد بنیادی شہریت، ایک دفعہ جب اس کا پاسپورٹ بنتا ہے، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، وہ پاکستان کا شہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انصاف کی فراہمی، یعنی کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر ناانصافی ہو گئی تو وہ عدالت جا سکتا ہے۔ رسم و رواج کی آزادی، پاکستان میں ان کو ہولی کھیلنا وغیرہ یہ ساری رسم و رواج کی فل آزادی حاصل ہے، پاکستان نے ان کو فل آزادی دیا ہوا ہے، رائٹ۔ تو پھر اس کے بعد آتا ہے ان کے سیاسی حقوق۔ سیاسی حقوق میں دیکھو ہمارے پاس آرٹیکل 36 کے مطابق غیر مسلموں کے لیے مجلس شورا میں ٹوٹل 14 سیٹس ہیں۔ اب یہ مجلس شورا، اس کو ہم پارلیمنٹ کو اردو میں مجلس شورا بولتے ہیں، ایوان بالا کہتے ہیں سینٹ کو جس میں 4 سیٹیں ہیں، ایوان زیریں بولتے ہیں نیشنل اسمبلی کو جس میں 10 سیٹیں مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے لیے۔ اور پھر اینڈ میں ہم کنکلوژن لکھتے ہیں، انگلش میں یہ ورڈ کنکلوژن ہوگا اور اردو میں ہم اس کو حاصل بحث کر کے جس طرح باقی ادر کوشچن میں آپ کنکلوژن لکھتے ہو اس طرح آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے۔ تو مین چیز یہ 2 کوشچن آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے، ان دونوں کوشچن میں دیکھو 2 پارٹس ہیں۔ اب کینڈیڈیٹ غلطی کیا کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق، ڈائریکٹ وہ بس یہ لکھ کے آئے گا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق، وہ جو آئین پاکستان کے حوالے سے وہ ٹچ ہی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کوشچن میں جو تحریک حقوق نسواں کی موجودہ لہر، جس طرح میں نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا، کل ایویلویشن کروایا تو مجھے پتہ چل گیا بھائی یہ اس میں 2 پارٹس ہیں۔ ایک تو ہم نے اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کرنے ہیں، پہلے ہم نے ابھی جو موجودہ لہر چل رہی ہے اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا حقوق مانگ رہی ہے اور کیا حقوق کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اپنے اسلامیات کا پیپر اس طرح خوبصورت طریقے سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے جس سے آپ کی پریزنٹیشن وغیرہ بھی صحیح ہو۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل اب یہ آیات ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اگر آپ لوگوں کو یہ آیات یاد، اس آیات کون سی صورت کا ہے یا کون سے اس کے اگر پتہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ القرآن لکھ دیں، بس اس سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو۔